اور خبردار خبردار، عورتیں اپنی زینت کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو، اپنے لباس کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ پہلے کہا گیا نگاہ نیچی رکھیں، پھر کہا گیا شرمگاہ کی حفاظت کریں، پھر کہا گیا کہ اپنی زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، یعنی پردہ کریں۔ یعنی ایک طرف نظروں کو جھکانے کا حکم دیا گیا، دوسری طرف پردے کا حکم دیا گیا، اور بیچ میں شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت تب تک نہیں ہو سکتی جب تک پردے کا اہتمام نہ کیا جائے۔ پہلے نگاہوں کو نیچا کرو اور پھر پردے کا اہتمام کرو، شرمگاہ کی حفاظت آٹومیٹک ہو جائے۔ جب نظریں آزاد رہیں گی اور جب عورت بے پردہ رہے گی تو کون بچے گا؟ کون بچے گا؟ بچنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ کتنا مشکل ہو جائے گا؟ چلیے صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اگر عورت بے پردہ ہو جائے، بے حیا ہو جائے، اپنے جسم کی نمائش کرتی پھرے، تو وہی عورت جسے اللہ کے نبی نے دنیا کی سب سے قیمتی دولت کہا ہے، وہی عورت جسے اللہ نے قرآن میں مردوں کے سکون کا ذریعہ کہا ہے، وہی عورت جو حوا کی شکل میں پوری انسانیت کی ماں کہلاتی ہے، وہی عورت جو ماں کی شکل میں اپنی اولاد کو جنت دیتی ہے، وہی عورت جو بیٹی کی شکل میں اپنے ماں باپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیتی ہے، وہی عورت اگر اپنی شرم و حیا کو بھول جائے، بے پردہ ہو جائے، بے حیا ہو جائے، بے غیرت ہو جائے تو کتنا بڑا فتنہ مچاتی ہے۔ ذرا اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے، صحیح مسلم کتاب الرقاق، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا بڑی میٹھی ہے اور بڑی ہری بھری ہے۔ کیا بات ہے، نبی نے یہ نہیں کہا دنیا بہت رنگین ہے، کہا بڑی میٹھی ہے اور بڑی ہری بھری ہے۔ اچھا غور کرو، جتنی میٹھی چیزیں ہوتی ہیں وہ جلدی خراب ہوتی ہیں، اور جتنی ہری بھری چیزیں ہوتی ہیں ایک دن ضرور سڑ جاتی ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ دنیا کی ساری رنگینی، ساری مٹھاس، ساری تازگی چند دنوں کے لیے ہے، ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جب دنیا کی ساری تر و تازگی ختم ہو جائے گی، دنیا مٹ جائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی۔ ان الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی ہری بھری ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور اللہ نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تم دنیا میں کیسا عمل کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، لہذا اے میری امت کے لوگو تم دنیا سے ڈرو، دنیا سے بچو اور عورت سے بچو۔ ترازو کے ایک پلڑے میں میرے پیارے آقا نے، میرے پیارے نبی نے ایک پلڑے میں دنیا کو رکھ دیا اور ایک پلڑے میں عورت کو رکھ دیا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا فتنہ ہے۔ فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچو، واتقوا النساء، اور عورت سے بچو۔ ایک طرف پوری دنیا کا فتنہ اور ایک طرف عورت کا فتنہ۔ نبی نے فرمایا دنیا سے بچو، عورت سے بچو۔ فإن اول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء، بنی اسرائیل جیسی قوم میں بھی پہلا فتنہ عورت کی وجہ سے ہوا۔ تو عورت فتنہ کب بنتی ہے؟ جب اپنے دائرے سے نکل جاتی ہے۔ ہر چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے۔ جب آؤٹ آف لمٹ کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ ری ایکشن کرنے لگتی ہے۔ عورت کا دائرہ کیا ہے؟ چلیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے نبی کے گھر کی عورتوں، تم اپنے گھروں میں جمی رہو، وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ اپنے گھروں میں جمی رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اگر تمہیں اپنے گھر سے نکلنے کی ضرورت پڑ ہی جائے، ایسے ایمرجنسی کے حالات آ جائیں، کوئی ایسا کام پڑ جائے کہ تمہیں اپنے گھر سے نکلنا پڑے تو نکلو، لیکن خبردار جاہلیت کے دور کی طرح بن ٹھن کے، بن سور کے نہ نکلا کرو۔
اس آیت میں ایک عجیب بات کہی گئی. یہ نہیں کہا گیا کہ بن ٹھن کے مت نکلو، کہا گیا کہ زمانے جاہلیت کی طرح بن سور کے مت نکلو. پتا یہ چلا کہ انسان جتنی بھی ترقی کر لے، چاند پر پہنچ جائے، راکٹوں میں سیر کرے، لیکن انسان جب تک بے پردگی اور بے حیائی کی لعنت میں گرفتار رہے گا وہ زمانے جاہلیت میں رہے گا. یہ بے پردگی یہ زمانے جاہلیت کی دلیل ہے. قرآن نے اس کو زمانے جاہلیت کا. آج الٹی گنگا بہ رہی ہے. آج پردے کی بات کرو تو لوگ بولتے ہیں یہ تو پرانے زمانے کی بات ہے. آج فیشن فیشن فیشن. آج ہمارا مسلمان نوجوان فیشن کے پیچھے بھاگ رہا ہے. ابھی میں اپنے چھوٹے بھائی کو پینٹ دلانے گیا، جینس کی پینٹ. 10 سال کا بھائی ہے میرا، اس کو پینٹ دلانے گیا. یہ بمبئی میں دادر میں. وہاں پینٹ والے نے پینٹ نکالی تو بیچ بیچ میں اس میں ایسا لگ رہا تھا جیسے پیوند لگا ہوا ہے. تو میں نے پوچھا بھائی یہ کیا؟ بولا فیشن. تو میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا تمہاری کئی پینٹ رکھی ہوئی ہے جس میں جگہ جگہ سے پھٹی، اس کو پہننا شروع کر دو. فیشن ہے. آج ہمارا مسلمان بھائی فیشن کے پیچھے بھاگ رہا ہے. ادھر سے جو فیشن آیا پہلے ہمارا بھائی اس کو قبول کرتا ہے. اس کی پیشن گوئی بھی اللہ کے نبی نے کی. بخاری اور مسلم کی روایتیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. اے میری امت کے لوگوں، تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کی ضرور نقل کرو گے، ضرور ان کے نقش قدم پر چلو گے. اگر وہ ایک بالشت چلیں گے تو تم بھی ایک بالشت چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے. حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموہ. اگر تم سے پہلے کے لوگ کسی گوہ ایک جانور ہوتا ہے، اگر اس کے بل میں داخل ہو گئے تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے. یعنی عقل سے پیدل ہو جاؤ گے. بس غیروں کی نقل، غیروں کا فیشن، غیروں کا کلچر تم اپنانا شروع کرو. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے پیارے رسول، یہ آپ نے جو فرمایا کہ اپنے سے پہلے کے لوگوں کی نقل کرو گے، یہ پہلے کے لوگوں سے مراد آپ کی کون لوگ ہیں؟ یہودی لوگ ہیں؟ نصارہ لوگ ہیں؟ نبی اکرم نے فرمایا فمن ہم، تو اور کون لوگ ہیں؟ انہی کی نقل کرو جن کے اوپر لعنت بھیجتے ہو کم سے کم 5 ٹائم کی نماز میں 17 بار، جن کے طریقے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہو. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جن کے طریقے پر نہ چلنے کی اللہ سے دعا کرتے ہو، انہی کے کلچر، انہی کے فیشن کے پیچھے بھاگو. تو آج فیشن ہے عورت کا گھر کے باہر نمائش کرنا، یہ فیشن ہے. قرآن نے اس کو زمانے جاہلیت کا. اور سن لو میری پیاری ماں اور بہنوں، اب یہ نہ کہنا کہ گھر میں عورت کو رکھنے کا حکم یہ مولوی لوگ دیتے ہیں، کٹ ملا لوگ دیتے ہیں. یہ قرآن کا حکم ہے. 22ویں پارے کی آیت ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اپنے گھروں میں جمی رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اور زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار مت کرو. اسلام عورت کے پائل کی آواز کو بھی پردہ قرار دیتا ہے. اس کے پاؤں کی آواز کو بھی اسلام پردہ قرار دیتا ہے. سورہ نور آیت نمبر 31 اٹھائیے، جہاں پردے کا حکم دیا گیا. رشتہ داروں کی لسٹ بتائی گئی کہ باپ سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شوہر سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھائیوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھتیجوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھانجوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان عورتوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے کیا فرمایا؟ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اور اے مسلمان عورتوں، تم اپنے گھروں میں بھی چلا کرو تو اپنے پاؤں کو زمین پر زور زور سے نہ مارا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پازیب کی آواز غیر مردوں کے کانوں تک پہنچے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پائل کی آواز کسی غیر مرد کے کان میں پہنچے اور اس کو مزہ آئے، اس کو ٹیسٹ ملے، اس کو لذت ملے. لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. یہ پاؤں کی آواز بھی تمہاری زینت ہے، اس کو بھی تمہیں چھپانا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے عورت اور یہ ہے اس کا پردہ.
میری پیاری ماں اور بہنوں، آج اسلام کے دشمنوں نے تم سے تمہارا نقاب چھینا، تم سے تمہارا پردہ چھینا، تم سے تمہاری حیا چھینی، تم سے تمہاری غیرت چھینی۔ تمہیں دیا کیا؟ کیا دیا؟ ایئرپورٹ میں، ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس بنا دیا، بڑے بڑے شاپنگ مال میں تم کو ریسیپشن پر لا کے رکھ دیا، تم مردوں کو لبھانے کا ذریعہ بن گئی۔ تمہاری پتلی پتلی ٹانگیں دیکھ کر، تمہارا جسم دیکھ کر مردوں کو تسکین ہو، ان کو سکون ملے، تم اسی لائق ہو؟ ارے عورت کیا تھی، کیا اس کو بنا دیا گیا۔ میں کہتا ہوں، کیا نبی کے صحابہ کی عورتیں وہ کیا کسی سے کم تھی؟ وہ دنیا میں کوئی ایسا جائز کام نہیں ہے جس میں وہ پیچھے رہی ہوں، اور اللہ کے یہاں ان کا جو مقام ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ان کی پہچان تھی ان کا پردہ، وہ بغیر پردے کے گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب صلاۃ العیدین، حضرت ام عطیہ کہتی ہیں اللہ کے پیارے نبی نے تمام عورتوں کو عید کی نماز اور بقرعید کی نماز میں جانے کا حکم دیا، چاہے کنواری عورت ہو، چاہے شادی شدہ عورت ہو، چاہے حیض کی حالت میں ہو، تب بھی وہ جائے، تب بھی وہ عیدگاہ جائے۔ فَيَعْتَزِلْنَا، عام نمازیوں سے دور رہے، نماز نہیں پڑھے گی، لیکن وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، لیکن مسلمانوں کی دعا، امام صاحب جو دعا کر رہے ہیں، سارے مسلمان مل کے جو دعا کر رہے ہیں، اس دعا میں وہ عورت بھی شریک رہے گی جو ماہواری کے عالم میں ہے۔ حضرت ام عطیہ نے کہا یا رسول اللہ، احدانا لا تکون لہا جلباب، اے اللہ کے نبی، اگر ہم میں سے کسی عورت کے پاس جلباب نہ ہو، نقاب نہ ہو، برقع نہ ہو، چادر نہ ہو، اپنے آپ کو ڈھانکنے کے لیے کوئی کپڑا نہ ہو، تو وہ کیا کرے؟ نبی نے یہ نہیں کہا کہ چلو مجبوری ہے بغیر پردے کے چلی جائے، نبی نے فرمایا لِتُلْبِسَهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، اس کی سہیلی اس کو اپنی چادر دے دے، اس کی پڑوسن اس کو اپنی چادر دے دے، اس کی بہن اس کو اپنا برقع دے دے، نقاب دے دے، جائے تو برقعے میں جائے، حجاب میں جائے، پردے میں جائے، بغیر پردے کے جانا یہ صحابیات کی پہچان نہیں تھی۔ آج دکانوں میں، مکانوں میں، مدرسوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ایک ایسا سسٹم بنا دیا گیا کہ مرد اور عورت ساتھ میں پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، بازاروں میں ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام یہ جانتا ہے، اسلام فطرت کے اس تقاضے کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہے کہ مرد کے اندر عورت